فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اثبات الامامت کے پارٹ نمبر 33 کا آغاز صفحہ نمبر 367 سے کر رہے ہیں۔ باب ہشتم مختصر موازنہ صفات ائمہ اہل بیت با خلفائے اہل سنت، ائمہ اہل سنت کے مختصر حالات۔ ہیڈنگ ہے معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہیں، خاندان بنی امیہ کے مہر و ماہ ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے اقتدار کے زمانے میں ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، پھر حضرت عثمان نے ان کو اپنے دور اقتدار میں اس عہدے پر بحال رکھا۔ جب حضرت امیر علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو آن جناب نے اس کی شرعی نااہلی کی بنا پر اس کی معزولی کے احکام صادر فرمائے، مگر معاویہ نے حکم عدولی کرتے ہوئے علم بغاوت بلند کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ ہیڈنگ ہے عادات و محلقات۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ معاویہ میں 4 خصلتیں ایسی تھیں کہ اگر ان میں سے اس کے اندر کوئی ایک بھی ہوتی تو اس کی ابدی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ نمبر 1، اس نے امت محمدیہ پر تلوار کھینچی تاکہ افاضل صحابہ کی موجودگی میں بلا مشورہ خلافت پر قابض ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے شراب نوش بیٹے کو خلیفہ بنایا جو کہ ریشمی لباس پہنتا تھا اور سارنگی اور تنبور بجاتا تھا۔ نمبر 3، زیاد کو اپنا بھائی بنایا، حالانکہ آن حضرت کا فرمان ہے کہ لڑکا صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ نمبر 4، اس نے حاجر بن عدی اور اس کے اصحاب کو شہید کرایا جن کا خون معاویہ کی گردن میں زبردست وبال ہے۔ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381 وغیرہ۔ طبری نے اپنی تاریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 60 میں لکھا کہ جب عائشہ کو محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر ملی تو وہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر بددعا کرتی تھیں۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 میں لکھا ہے معاویہ قلت دین اور اسلام سے انحراف کی وجہ سے فاسق تھا۔ ابن شہنہ حنفی نے روضۃ المناظر صفحہ نمبر 132 پر حاشیہ کامل جلد نمبر 11 میں کہا ہے معاویہ اور اس کے عمال اعلانیہ طور پر علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے۔ 8 صحابہ کرام نے سب علی کا معارضہ کیے تو معاویہ نے سب کو مقام براء عذرا میں قتل کرا دیا۔ امام شافعی کا قول ہے 4 صحابہ کی گواہی قابل قبول نہیں، معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ اور زیاد۔ امام حسن کو ان کی زوجہ جادہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دلایا۔ نسائے کافیہ صفحہ نمبر 60، شواہد النبوہ صفحہ نمبر 173، روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 وغیرہ۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی اس کو خبر ملی تو اس نے مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر 245، روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6، انوار اللغہ پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 86 وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے اسلام و ایمان۔ تاریخ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 457 میں ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا اس گھاٹی سے میری امت کا ایک ایسا مرد نمودار ہوگا جو کہ بروز قیامت میرے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین پر محشور ہوگا۔ پس اچانک معاویہ برآمد ہوا۔ تاریخ طبری صفحہ نمبر 357 اور کتاب صفین صفحہ نمبر 242 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جہنم کے نچلے طبقے میں آگ کے ایک تابوت میں ہوگا اور وہ آواز دے گا اے خدائے مہربان اور رحمان مجھے بخش دے۔
آواز قدرت آئے گی، اب توبہ کر رہا ہے، حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدین میں سے تھا۔ تاریخ خطیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 181 طبع بیروت کنز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، صفحہ نمبر 10 طبع مصر میں عبداللہ بن ابو سعید خدری وغیرہ سے مروی کہ حضرت نے فرمایا جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ حضرت امیر علیہ السلام معاویہ کے نام مراسلہ خط میں اسے لکھتے ہیں، اے معاویہ تو اسلام میں داخل تو بحالت مجبوری ہوا تھا مگر اس سے نکل کر حالت اختیاری میں گیا۔ نہج البلاغہ طبع مصر، آپ کے اس فرمان واجب الاذان سے واضح عیاں ہو جاتا ہے کہ آپ معاویہ کو مسلمان نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ ہیڈنگ ہے عمل و کردار۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 میں عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے، میں اور میرا باپ ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے تو اس نے ہم کو فرش پر بیٹھایا، پھر ہمارے پاس کھانا لایا گیا اور ہم نے کھایا، پھر شراب لائی گئی تو معاویہ نے پی اور پھر میرے باپ کو دی تو اس نے کہا کہ جب سے حضرت نے اس کو حرام کیا ہے میں نے کبھی نہیں پی۔ ابن عساکر نے محمد بن کعب قرنلی سے روایت کی ہے، العصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299، عبد الرحمن بن سہل عثمان کے زمانے میں ایک جنگ میں گیا جبکہ معاویہ امیر شام تھا، پس عبد الرحمن کے پاس سے شراب کی مشکیں گزریں جو معاویہ کے لیے شام سے لائی جا رہی تھی، یہ اٹھا اور اس نے نیزے سے ہر ایک کو پھاڑ دیا۔ نظم الرعایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، شدب الخمر کما بدون، شراب پینے والا بت پرست کی مانند ہے۔ 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، شراب نوش، عاق اور بے غیرت۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں معاویہ منافقین کی آماجگاہ اور جائے پناہ ہے۔ شرح ابن ابی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 ایک مقام پر امیر المومنین فرماتے ہیں معاویہ راندہ درگاہ شیطان کی طرح ہے جو انسان کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ جاتا ہے، اس سے ڈرو ڈرو ڈرو۔ ہیڈنگ ہے فضائل معاویہ کی احادیث۔ تمام حفاظ حدیث اور نقاد فن کا اس امر پر اتفاق ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت کے متعلق حضرت کی ایک صحیح سند حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ معاویہ پرست جس قدر روایات اس کی شان میں بیان کرتے ہیں وہ تمام محققین ائمہ اہل سنت کے نزدیک موضوع و مجہول ہیں۔ ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں وضع کی گئی ہیں، چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے حافظ ابن تمیمہ حرانی لکھتے ہیں ایک گروہ نے معاویہ کے لیے فضائل وضع کیا اور پھر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من گھڑت حدیثیں روایت کیں جو سب کی سب جھوٹی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑے واضح الفاظ میں محدثین اہل سنت کا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ محدثین نے کہا ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685، مطبع نو لشکر۔ اسی طرح امام حدیث حاکم نیشاپوری کا ارشاد ہے معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، اور خاتم الحفاظ محمد بن علی شوکانی اپنی کتاب الفوائد سمجھ میں نہیں آ رہا کیا نام، پھر حدیث الموضوع صفحہ نمبر 138 مطبوعہ محمدی لاہور میں تصریح فرمائی ہے۔ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے کہ اور کوئی حدیث صحیح فضیلت معاویہ میں وارد نہیں ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو بلانے کے لیے کوئی آدمی بھیجا۔ معاویہ کھانا کھانے میں مشغول تھا، کھانا کھا کر آتا ہوں۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ پہنچا تو حضور نے دوبارہ آدمی بھیجا، ادھر سے وہی جواب ملا، کھانا کھا کر حاضر ہوتا ہوں، حتیٰ کہ سہ یہی سوال و جواب ہوا۔ اس وقت حضرت نے بددعا کے طور پر فرمایا
خدا اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ ہیڈنگ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے بد کا اثر۔ آن حضرت کی اس بد دعا کا کیا اثر ہوا وہ علامہ وحید الزماں کے بیان کے مطابق خود معاویہ کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں ان کے دسترخوان پر 100 طرح کے کھانے رکھے جاتے تھے اور وہ کھاتے کھاتے آخر میں کہتے پیٹ تو بھرا نہیں لیکن منہ تھک گیا۔ یہ اثر تھا اس دعا کا جو آن حضرت نے ان کو دی تھی۔ اس کا پیٹ نہ بھرے انوار اللغہ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 68 طبع بنگلور۔ انہی فضائل و مناقب کے بلبوتے پر اہل جماعت ان کو برادر سید المرسلین یعقوب الدین امام المتقین ابو الائمہ الطاہرین باب مدینۃ علم نبی حضرت علی علیہ السلام کی بالمقابل پیش کر کے افضلیت کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ علی افضل تھے یا معاویہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی بنا پر تو حضرت امیر علیہ السلام مسلمانوں کی اسی روش اور رفتار کا شکوہ و شکایت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، مجھے اس قدر گرانے کی کوشش کی گئی کہ میرا تقابل معاویہ کے ساتھ ہونے لگا۔ ہیڈنگ ہے جناب امیر علیہ السلام کا حلفیہ بیان۔ جناب امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، قسم خدا کی میری محبت اور معاویہ کی محبت دونوں مومن کے دل میں جمع نہ ہوں گی۔ انوار اللغہ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ نمبر 6 ہیڈنگ ہے یزید بن معاویہ۔ یہ شخص ہماری اسلامی برادری کا چھٹا خلیفہ ہے۔ جیسا کہ ابھی اوپر اس کے متعلق حوالہ جات پیش کیے جا چکے ہیں، یزید کا فسق و فجور بلکہ کفر و شرک کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ ہم نے اپنی زیر تالیف کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، اس کتاب مستطاب کا پہلا ایڈیشن شائع ہو کر ہاتھوں ہاتھ نکل چکا ہے۔ اب دوسری اشاعت کی کوششیں جاری ہیں، خدا توفیق دے۔ میں قدر تفصیل سے اس کے اقوال قبیحہ اور افعال شنیعہ پر تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس کے بعض اعمال موقبہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ دیگر اعمال نامشرومہ کہ قتل حسین کا ارتکاب ہی اس کی ابدی ہلاکت و تباہی کے لیے کافی ہے۔ اسی بنا پر علامہ تفتزانی نے شرح العقائد طبع دہلی میں صاف صاف لکھ دیا ہے، حق یہ ہے کہ یزید کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی اور خوش ہونا اور اس کا اہل بیت نبوت کی اہانت کرنے پر تواتر معنوی ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات بطریق احادیث ہیں۔ ہمیں اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خدا اس پر اور اس کے انصار و اعوان پر لعنت کرے بے شمار۔ ہیڈنگ ہے یزید کا کردار۔ عبداللہ بن حنظلہ صحابی کہتا ہے، تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 209 طبع مصر جدید، خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تک خروج نہیں کیا جب تک کہ ہمیں یہ خوف دامنگیر نہیں ہوا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسیں، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ تاریخ وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کی طرف اس کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے جو وفد بھیجا تھا، اس نے آ کر بتایا، ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہے اور وہ شراب پیتا ہے اور کتوں سے کھیلتا ہے اور تنبور و سارنگی بجایا کرتا ہے۔ بائیں ہمہ حاشیہ شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 117 طبع نو لشکر میں ابو شکور سلمی صاحب کتاب التحمید سے مروی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یزید کی خلافت معاویہ کے خلیفہ بنانے اور باقی مسلمانوں کی مطابقت کرنے کی وجہ سے تھی، جن میں صحابہ کے علاوہ اور لوگ بھی شامل تھے، لہٰذا قانون قیاس کے اعتبار سے یزید کی اطاعت امام حسین اور دیگر تمام مسلمانوں پر واجب تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 7 ہیڈنگ ہے عبد الملک بن مروان۔ برادران اسلامی کا یہ 7واں خلیفہ ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 215 طبع جدید میں ہے۔ عبد الملک کے منہ سے بدبو آتی تھی اور وہ 6 ماہ کا پیدا ہوا۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 217 میں ہے۔ جب اس کو خلافت کی بشارت ملی تو وہ اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا، فوراً قرآن بند کر دیا اور کہا، آج سے تیری اور میری جدائی ہے۔ اس نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم و سفاک کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ جب یہ معلوم مدینے سے نکلا تو کہنے لگا، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو ایسے شہر سے نکالا جو فتنہ و فساد کی بنیاد ہے اور وہاں کے باشندے بڑے خبیث لوگ ہیں، معاذ اللہ۔
ایک دفعہ اس نے لوگوں کو روضہ رسول کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو کہا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، یہ کیوں بوسیدہ ہڈیوں کا طواف کرتے ہیں اور امیر المومنین عبد الملک کے محل کا طواف نہیں کرتے۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 339 340، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں ہے کہ شورۂ قاضی سے پوچھا گیا کیا حجاج مومن تھا؟ اس نے کہا ہاں، طاغوت و شیطان پر ایمان لانے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا تھا۔ مورخین نے لکھا کہ صفاق و سرکش نے 1,20,000 آدمی قتل کرائے اور جب واصل جہنم ہوا تو 80,000 آدمی قید خانے میں موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تمام ظلم و عدوان کی ذمہ داری عبد الملک بن مروان پر عائد ہوتی ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو امت پر مسلط کرنا مفاد امت سے غداری ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 148 میں ہے عبد الملک بن مروان اسلام میں پہلا غدار حاکم ہے جس نے امر بالمعروف سے منع کیا۔ نمبر 8 ہیڈنگ ہے ولید بن عبد الملک، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 223 میں ہے۔ ولید بولنے میں بڑی عربی غلطیاں کرتا تھا، چنانچہ ایک دن اس نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کہا یا اہل المدینہ، حالانکہ یہاں اہل کو باوجہ منادی مضاف ہونے کے مفتوح زبر کے ساتھ پڑھنا تھا۔ اسی مقام پر ہے کہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 223 ولید بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے وقت میں حجاج ملعون کا ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے سادات مدینہ کو ان کے مکانوں سے نکل جانے کا حکم دیا تو حسن اور فاطمہ بنت حسین نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کا مکان گرا دیا جائے۔ لوگوں نے ان کا سامان لوٹ کر مکان ویران کر دیا اور مستورات نے مدینے سے باہر قیام کیا۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 346 بحوالہ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ نمبر 9 ہیڈنگ ہے سلمان بن عبد الملک، اس کے زمانے میں بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم ہوتی رہی اور اس نے اس کو بند نہ کرایا۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 349 پر لکھا ہے یونس بن عبید کہتے ہیں میں بنی امیہ کے زمانہ حکومت میں علی کا نام بھی زبان پر نہ لا سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 350 سیوطی نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں اگر کسی کا نام علی رکھا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 351 بحوالہ تدریب اور راوی سیوطی یہ مشہور پرخور تھا۔ ایک وقت ایک دسترخوان 70 انار، ایک گوسفند، 6 مرغیاں اور ایک ٹوکرا کشمش کھا گیا۔ ہیڈنگ ہے کتاب کا حوالہ تاریخ الخلفاء۔ نمبر 10 ہیڈنگ ہے یزید بن عبد الملک، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 226 طبع مصر میں ہے۔ جب یزید والی خلافت ہوا تو اس نے کہا اے لوگو تم عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر عمل کرو۔ اس اثنا میں 40 بوڑھے آدمی اس کے پاس لائے گئے جنہوں نے گواہی دی کہ خلفاء پر کوئی حساب و عذاب نہیں ہے۔ ابن ماجسون کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد یزید نے کہا باخدا عمر بن عبدالعزیز مجھ سے زیادہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ پھر 40 روز تک عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر چلا اور اس کے بعد اس کی سیرت سے عدول و انحراف کر لیا، یعنی پھر ہر وہ کام کیا جو انسان خوف حساب و کتاب سے بالا ہو کر سکتا ہے۔ نمبر 11 حشام بن عبد الملک، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا۔ معاصر باقریہ صفحہ نمبر 97، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 120 اور نور الابصار صفحہ نمبر 128، بدر الدجا صفحہ نمبر 140 میں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر سے شہید ہونا مروی ہے۔ نیز اس نے جناب زید بن امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرایا ہے، جیسا کہ خواجہ محمد پارسا نے فصل الخطاب میں لکھا ہے۔ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 119 میں حلیۃ الاولیاء وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام حج کو گیا اور اس کو لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے حجرہ اسود کا بوسہ میسر نہ ہو سکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آئے تو لوگ ہٹ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ شخص کون ہے؟ شام نے کہا میں نہیں جانتا، یہ اس لیے کہا تاکہ اہل شام آپ کی طرف راغب نہ ہوں۔ پس فرزدق نے کہا میں جانتا ہوں اور ایک قصیدہ امام کی شان میں پیش کر دیا۔
حشام نے اس جرم میں ان کو مقام عفان میں قید کر دیا۔ سوائق محرکہ صفحہ نمبر 120، تاریخ احمدی صفحہ نمبر 44۔ عمر بن عبدالعزیز، تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ نمبر 11 اور سوائق محرکہ صفحہ نمبر 19۔ طبع جدید میں اہل سنت کے جو 12 خلفاء شمار کیے گئے ان میں عمر بن عبدالعزیز کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ 12واں خلیفہ ولید بن یزید بن عبد الملک کو قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 84 اور سیرت النبی از سید سلمان ندوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 کے بیان کے مطابق ان کا شمار 12 خلفاء میں کیا گیا۔ ان کی خلافت کا دور عبد الملک بن مروان کے 2 بیٹوں سلمان اور یزید کے درمیان ہے۔ اگرچہ کتب اہل سنت تو اس کی تعریف و توصیف میں ربط النسان نظر آتی ہیں، بلکہ ہماری کتب میں بھی بعض روایات میں وارد ہے کہ خصال صدوق ہر قوم کا ایک شریف ہوتا ہے۔ بنی امیہ کا شریف عمر بن عبدالعزیز ہے۔ سادات و مومنین کے ساتھ اس کی بعض احسانات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، جیسے حضرت امیر المومنین پر سب و شتم کا بند کرانا، فدق کا بنی فاطمہ کو واپس کرنا وغیرہ، مگر عقیدتاً اس کا ائمہ اہل بیت کی امامت کا منکر ہونا اور عملاً ائمہ اطہار کی موجودگی میں اپنی امامت و خلافت کا نہ صرف ادا کرنا بلکہ مسند خلافت پر بیٹھنا بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 12 ہیڈنگ ہے ولید بن یزید بن عبد الملک۔ تاریخ خلفاء اور سوائق محرکہ کے بیان کے مطابق برادران اسلامی کا 12واں خلیفہ رسول ہے۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 میں ہے، ولید شراب نوشی اور لذت اندوزی اور آخرت کے ترک کرنے میں مصروف ہو گیا اور بدکاری اور ندر مار و مغنین کے ساتھ لہولاب کی طرف مائل ہو گیا۔ طبل اور عود بجاتا تھا اور دف لے کر چلتا تھا۔ اس نے اللہ کی حرمتوں کی اس قدر حد کی کہ وہ فاسق کہلانے لگا۔ تاریخ خمیس میں کہ ولید نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر شراب پی اور اپنی کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 354، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 25، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 اور ادب الدین و دنیا صفحہ نمبر 303 برحاشیہ کشکول بہائی طبع مصر میں ہے۔ ولید نے ایک دفعہ قرآن سے فال لی، آیت برآمد ہوئی، جب پس اس نے غضبناک ہو کر کہا تو مجھ کو ہی ڈراتے اور قرآن کو پھاڑ ڈالا، اللہ اکبر، اور کہا گیا تو ہر جابر و سرکش کو ڈراتے تو میں جبار و سرکش ہوں۔ جب تو بروز قیامت اللہ کے سامنے آئے تو کہہ دینا کہ مجھ کو ولید نے پھاڑ دیا تھا۔ حجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا کہ ولید ایک دفعہ اپنی کنیز کے ساتھ شراب پی رہا تھا کہ اذان کی آواز سنائی دی، یہ فوراً اس کے ساتھ مباشرت میں مشغول ہو گیا اور بعد ازاں قسم کھائی کہ یہی لونڈی لوگوں کو نماز پڑھائے گی۔ چنانچہ اس نشے شراب میں مست لونڈی نے ولید کا لباس پہن کر لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ تاریخ احمدی صفحہ نمبر 355، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 251 میں بحوالِ مسند احمد حضرت سے روایت کی ہے، اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا اور وہ میری امت پر اتنا شدید ہوگا جتنا کہ فرعون بھی اپنی امت پر شدید نہ تھا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد اس کے بھائی سلمان بن یزید نے اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو کہا اس کے لیے ہلاکت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بہت میں خوار بدکار اور فاسق تھا، اس نے مجھ سے اپنا مطلب ناجائز حاصل کرنا چاہا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 251 مانی جریری کہتا ہے، تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 11، میں نے ولید کے حالات اور اس کے اشعار جمع کیے جن میں فسق و فجور اور خرافات سے مروی ہیں اور جن میں اس نے صراحتاً قرآن مجید کے متعلق کفر و الحاد اور لادینی کا اظہار کیا ہے۔ مرجوز ذہب مسعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 میں ولید کے یہ اشعار منقول ہیں۔ ایک ہاشمی نے بغیر وحی اور بغیر کتاب کی خلافت کا کھیل کھیلا ہے۔ اے قرآن تو اللہ سے کہہ دے کہ میرا کھانا اور پینا بند کر دے۔ اسی ولید عنید نے جناب یحییٰ بن جناب زید کو شہید کرا کے سولی پر لٹکوایا۔ ترجمہ تاریخ ابن خلدون کتاب ششم، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 میں ہے۔ ولید نے ایک حوض تیار کرایا ہوا تھا جو شراب سے بھرا رہتا تھا، جب خوشی میں آ جاتا تو اس کے اندر کود پڑتا تھا اور اس قدر شراب پیتا تھا کہ کناروں سے شراب کی کمی ظاہر ہو جاتی تھی۔ جب ایسے لوگ سربراہ اسلام و مسلمین ہوں تو ایک طرف یہ سلسلہ خلافت ہے جن کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کی داستانوں سے خود مسلمانوں کی
کتابیں چھلک رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہادیان دین ہیں جن کے فضائل و کمالات و علمی و عملی کارناموں سے زمین و آسمان کی فضائیں گونج رہی ہیں۔ اب یہ اہل اسلام کی مرضی کہ ان کو رہنما تسلیم کریں یا ان کو۔ یہاں باب ششم کا اختتام ہوتا ہے اور کتاب کے صفحہ نمبر 377 آغاز ہوتا ہے۔ باب نہم ہیڈنگ ہے دیگر نصوص نبویہ بر امام ائمہ 11 علیہم السلام۔ 7ویں باب میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں نصوص نبویہ کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ اثناء بیان میں سلسلہ کلام 8ویں باب تک مخبر ہو گیا۔ اب جب کہ بفضل تعالیٰ 8واں باب بطریق احسن پائے تکمیل کو پہنچ گئے، تو اب اس 9ویں باب میں باقی ماندہ اہم نصوص نبویہ ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ائمہ اہل بیت کی خلافت و امامت کا تذکرہ موجود ہے۔ امید کامل ہے کہ یہ نصوص طالبان رشد و ہدایت کے لیے سرمہ بصیرت ثابت ہوں گے۔ ہیڈنگ ہے نص چہارم یناب المعدہ باب نمبر 77 صفحہ نمبر 445، باب نمبر 78 صفحہ نمبر 447 پر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سردار انبیاء اور علی سردار اوصیاء ہیں، میرے بعد میرے 12 وصی و جانشین ہوں گے، جن میں سے پہلے حضرت علی اور آخری حضرت قائم مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہیں۔ یہی روایت فرائض السمتین ہمیونی میں بھی باسناد ابن عباس موجود ہے۔ ہیڈنگ ہے نص پنجم فرائض السمتین ہمیونی میں ابن عباس سے مروی کے حضرت نے فرمایا، میرے اوصیاء اور مخلوق خدا پر میرے بعد بس ہائے خدا 12 ہوں گے، جن میں سے پہلے میرے بھائی اور آخری میرے فرزند ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا علی علیہ السلام۔ دوبارہ عرض کیا گیا، آپ کے فرزند کون ہیں؟ فرمایا مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کریں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ قضا فی یناب المعدہ صفحہ نمبر 447 بتوافت یسیر۔ ہیڈنگ ہے نص ششم کتاب ذخائر العقبہ اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ، نیز یناب المعدہ صفحہ نمبر 168 باب نمبر 54 با اختلاف الفاظ۔ یہ حدیث شریف مروی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم سردار پسر سردار برادر تم سردار پسر سردار برادر سردار اور سرداروں کے پدر ہو، تم امام کے فرزند، امام کے بھائی اور ائمہ کے باپ ہو، تم حجت خدا کے بیٹے، حجت خدا کے بھائی اور خدا کی ان حجتوں کے باپ ہو جو تمہاری پشت سے ہوں گے، جن میں سے نویں حجت خدا حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہوں گے۔ بعض نسخوں میں اخوت سید و اخوت امام و اخوت لہجہ مذکور نہیں ہے، ظاہراً کاتب سے چھوٹ گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے نص ہفتم فرائض السمتین ہمیونی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنے پدر علی قدر کے بعد میری امت کے امام اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کی والدہ گرامی عالمین کی عورتوں کی سردار اور ان کے پدر بزرگوار تمام وصیوں کے سردار ہیں۔ اولاد حسین میں 9 امام ہوں گے، جن میں سے 9واں امام میرا بیٹا قائم آل محمد ہوگا۔ نص ہشتم ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 پر بحوالہ حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفہانی اور ملا علی متقی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212 طبع حیدرآباد دکن پر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی بسر کرے اور میری طرح اسے موت آئے اور اس جنت عدن میں سکونت پذیر ہو جسے میرے پروردگار نے آباد کیے، تو میرے بعد حضرت علی کو اپنا ولی قرار دے اور ان کے دوست کو اپنا دوست سمجھے، اور میرے بعد جو ائمہ ہیں ان کی اقتداء کرے، کیونکہ وہ ائمہ میری اطرت ہے جو میری طینت سے خلق کیے گئے ہیں اور میری فہم اور میرا علم انہیں عطا کیا گیا ہے۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو میری امت میں سے ان کی تکذیب کریں گے اور ان کے حق میں میری قطع رحمی کریں گے، خدا بند عالم ان کو میری شفاعت نصیب نہ کرے
حاض قذافی فضائل احمد بن حنبل و خصائص نظری با اختلاف یسیر۔ ہیڈنگ ہے نس نہم۔ علامہ زمخشری ربیع الابرار و نصوص الاخبار میں روایت کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا اور ان کے دونوں فرزند میرے قلب کا پھل اور ان کا شوہر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ان کی اولاد میں سے جو امام ہوں گے وہ میرے پروردگار کے امین اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ جس نے ان سے تمسک کیا اس نے نجات پائی، اور جس نے روگردانی کی وہ ہلاک و برباد ہوا اور جہنم کی طرف اپنے قدموں سے گیا۔ ہیڈنگ ہے نس دہم۔ اگرچہ مذکورہ بالا نصوص سے طالبان حق و حقیقت کو یقین کامل ہو گیا ہوگا کہ ائمہ اثنا عشر والی روایت سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، لیکن اگر کسی صاحب کا ذوق تحقیق تاحال تشنہ تشکیل ہو تو اب ہم ذیل میں وہ روایت شریفہ لکھ کر جس میں ان پورے ائمہ اثنا عشر کے نام نامی اور اسماء گرامی حضرت کی زبانی مذکور ہیں، اس بحث کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یناب المعدہ باب نمبر 94 صفحہ نمبر 494 پر اسناد خود حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کی امام یہ ہیں: پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد بن علی معروف باقر۔ اے جابر، تم عنقریب ان کو پاؤ گے، جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ چھٹے جعفر بن محمد، ساتویں موسیٰ بن جعفر، آٹھویں علی بن موسیٰ، نویں محمد بن علی، 10ویں علی بن محمد، 11ویں حسن بن علی، 12ویں قائم جو میرے ہم نام اور کنیت ہیں۔ یہی وہ امام ہے جس کے ہاتھوں پر خدا مشارق و مغارب کو فتح کرے گا، اور یہ اپنے اولیاء و اتباع اس قدر غیبت اختیار کریں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کے ایمان کا خدا نے امتحان لے لیا ہوگا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے زمانے غیبت میں لوگ ان سے کچھ فائدہ بھی حاصل کریں گے؟ فرمایا، ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے، لوگ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے نور ولایت سے اسی طرح فائدہ حاصل کریں گے جس طرح آفتاب سے کرتے ہیں جبکہ زیر بادل چھپ جائیں۔ اے جابر، یہ خدا کا سربستہ راز ہے، اسے صرف اس کے اہل لوگوں پر ہی ظاہر کرنا ہے۔ اسی طرح فرائض السمتین میں ایک طولانی روایت ابن عباس سے مروی ہے جس میں ایک غیر مسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرنا اور من جملہ ان کے آپ کے خلفاء کے متعلق استفسار کرنا اور حضرت کا انہی ائمہ معصومین علیہم السلام کو نام بنام اسے بتلانا، بعد اس کا تصدیق کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم نے تو تورات میں ایسا ہی پڑھا ہے، مذکور ہے، بخوف طوالت اسے درج کتاب نہیں کیا جاتا۔ اب اہل انصاف بتائیں کہ اس سے زیادہ توضیح اور کیا کی جا سکتی ہے؟ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتا دی، سلسلہ نسب بتا دیا، اول و آخر بتا دیا، 9 اماموں کا اولاد امام حسین علیہ السلام سے ہونا بتا دیا۔ اب بھی کوئی ان کو نہ مانے اور ان کے سوا ان 12 کی تعداد کسی اور سلسلہ نسب سے پوری کرے تو بتائیے کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ حضرت نے وضاحت میں کوئی بات چھوڑی نہیں، جزی باتیں بھی بتا دی، مگر صحابہ پرست اور سلاطین نواز امت نے اپنے مخصوص مفادات کے پیش نظر ایک بات بھی کان لگا کر نہ سنی اور جسے چاہا اپنا امام مان لیا، یہاں تک کہ اسی تعداد میں ظالم و جابر اور فاسق و فاجر سلاطین بھی داخل کر دیے گئے۔ آپ ہی فرمائیں کہ آیا اسی کا نام اطاعت رسول ہے یا یہ کھلی بھی نافرمانی ہے؟ ان عمومی نصوص قاطعہ و براہین ساتہ کے ذکر کے بعد جو کہ سب ائمہ طاہرین کی خلافت عظمیٰ و امامت کبریٰ پر دلالت کرتے ہیں، اب ہم اس امر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہر امام سابق کی نسب بر امام لاحق کا ذکر کریں، کیونکہ وہ حد تواتر سے متواجز ہیں اور ہمارے علماء اعلام نے ان کو اپنی کتب مبسوط و مخصوصہ میں درج فرما دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب اثبات الوصیہ المسعودی، کفایت الاثر فی نصوص علی امام الاثنا عشر۔ تفصیلات کی شائقین حضرات ان کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 33 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 34 کا آغاز صفحہ نمبر 381 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی نتیجہ دلائل طیبہ و آیہ استخلاف۔